بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی اپنی قوم اور وقت کے بادشاہ نمرود سے گفتگو فصاحت و بلاغت اور مضبوط منطقی دلائل کا شاہکار ہے۔ قرآن کریم نے ان مکالمات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے تاکہ حق کو پہچاننے کا طریقہ سمجھا جا سکے۔ پہلا بت پرستی پر منطقی اعتراض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد آزر سے نہایت ادب مگر دو ٹوک انداز میں سوالات کیے۔ آپ نے ان کے معبودوں کی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، بے جان معبود، اے میرے باپ، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ فطری سوال، یہ کیسی مورتی ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ جب قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ دوسرا یہ تھا ستارہ پرستی اور فطرت کا مشاہدہ۔ قرآن کریم سورہ الانعام میں ذکر ہے کہ جب آپ نے ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا تو قوم کو سمجھانے کے لیے ایک تدریجی طریقہ اپنایا۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چاند اور سورج کے غروب ہونے پر آپ نے ثابت کیا کہ جو چیز خود کسی قانون طلوع و غروب کی پابند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اعلان براءت میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تیسرا نمرود کے دربار میں خطاب۔ جب آپ کو وقت کے جابر بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں آپ نے کمال جرأت سے اللہ کی ربوبیت بیان کی۔ پہلی دلیل آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کا مغالطہ۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو قتل کر دیا۔ دندان شکن جواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پینترا بدلا اور ایسی دلیل دی جس کا کوئی جواب نہ تھا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے، یہ سن کر وہ منکر حق مبہوت ہکا بکا رہ گیا۔ بتوں کو توڑنے اور ان کو بتوں کو توڑنے کے بعد کا مکالمہ۔ جب آپ نے ان کے بڑے بت کے سوا سب کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تو قوم نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اس جملے کا مقصد انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ جنہیں وہ معبود مانتے ہیں وہ تو بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ جس پر آپ نے فرمایا، اف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ آگ میں ڈالے جاتے وقت کا توکل۔ جب قوم نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے لبوں پر اللہ کی رضا اور توکل کے الفاظ تھے۔ آپ نے کسی انسانی سہارے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر خطاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ دلیل و حکمت سے بات کرنی چاہیے۔